یہ جو سلسلہ ہے، یہ کھرمن کی نظام تعلیم کو، تعلیمی صورتحال کو اور معیار کو بہتر کرنے کے لیے بجائے کہ باہر سے کوئی سولوشن دے یا باہر سے کوئی نشاندہی کرے، ہم عوام کو موبلائز کر رہے ہیں، جس پہ پیرنٹس ہے، اسٹوڈنٹس ہے، ٹیچرز ہیں، آپ کا بلاکر محکمے کے اور پرائیویٹ سکول سسٹمز کے لوگ ہیں، اور سول سوسائٹی کے تعلیم دوست احباب ہیں، جن سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں، ان کو موبلائز کر رہے ہیں کہ تعلیمی مسائل کی نشاندہی وہ خود کریں، جو علاقے میں سکسیس سٹوریز ہیں، کامیاب مثالیں ہیں، ان کو اجاگر کریں اور نئے آئیڈیاز دیں تعلیمی صورتحال کو مزید بہتر کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ٹول اپنایا ہے وہ مضمون نویسی کا ہے، کہ مضمون نویسی کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک غور و فکر اور باقاعدہ طور پر ایک سنجیدہ اور شعوری کوشش ہو سکتی ہے، اور جس میں لوگ جو ہے تعلیم کے مسائل کو قریب سے اپنے مشاہدات، تجربات کی روشنی میں ہم اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں مسائل کو، اور ساتھ میں سولوشنز کے لیے بھی ہم دیں، بجائے کہ ہم کسی اور سے توقع کریں کہ وہ ہمارے مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم خود اپنی کمیونٹی کو لارج اسکیل پہ ہم موبلائز کریں۔ تو یہ سلسلہ ہے، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے آپ جیسے باشعور تعلیم دوست احباب جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک ہم نے اس کا ڈیزائن یہ بنایا ہے کہ ایک مقامی دانشور، اسکالر یا صاحب فکر و قلم، اور ایک باہر کا، تاکہ دونوں پرسپیکٹیوز آ جائیں اور اس مختلف پہلوؤں پر ہم غور و فکر کر سکیں اور رہنمائی کر سکیں، اور خاص طور پر جو مضمون نویسی کے لیے ابھی تک 110 سے زائد لوگوں نے رجسٹریشن فارم جمع کیے ہیں، ان کی ہم رہنمائی کر سکیں کہ وہ صحیح طرح سے مسائل کی نشاندہی بھی کر سکیں، اور مسائل کے حل کے لیے بہترین قابل عمل تجاویز ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ہم اخوندیان ویلفیئر ٹرسٹ ایک سماجی تنظیم ہے جو بلتستان کی سطح پہ سب سے متحرک اور سرگرم تنظیم ہے، جو صحت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے اور دیگر کئی جو ایشوز ہے، سماجی ایشوز، خاص طور پر سردی کو لے کے بہت ساری چیزوں کو لے کے بہت ساری سوشل سروسز ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت خوشائن بات یہ ہے کہ کل ہی بلکہ ایک نئی ایمبولینس کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو اخوندیان ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک نئے ابھی ایمبولینس لیا، تاکہ ہارڈ ایریاز میں جو صحت کی اور علاج معالجے کے جو مسائل ہے اس میں بہتری لایا جا سکے۔ ہر سال میڈیکل کیمپس کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو لے کے خوندیان ویلفیئر ٹرسٹ چل رہی ہے۔ اس میں ایک نیا اضافہ اب یہ مضمون نویسی کا ہے، کہ مضمون نویسی کا یہ سلسلہ صرف مضمون نویسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس مرحلے میں سے جو بھی اچھے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے، تجاویز سامنے آئیں گی، ان سب کو منظم کر کے ہم چھاپیں گے۔ جو بہترین مضامین کو ہم انعامات سے نوازیں گے اور چھاپیں گے بھی، اور ضلعی سطح پہ ایک کانفرنس کریں گے، جس میں حکام بالا، محکمہ تعلیم کے، سکول کے، مختلف سکولوں کے لوگ اور کمیونٹی کے لوگ کو شامل کر کے سفارشات ہم یعنی نکالیں گے، اور اس دوران جو مضامین کو کی جانچ پڑتال کے لیے ایک جوری بھی ہم فارم کریں گے، جوری بنائیں گے۔ وہ جوری انہی 5 طبقات کی، یعنی طلباء کی، اساتذہ کی، محکمہ تعلیم کی، پیرنٹس کی اور سول سوسائٹی کی نمائندگی کرنے والے 7 سے 8 لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ وہ جوری اس سارے پروسیس کی جانچ پڑتال کرے گی۔ جب یہ کانفرنس ہم سوچ رہے ہیں مارچ میں کریں، جب یہ مارچ میں یہ کانفرنس ہوگی تو اس کی بیس پہ جو سفارشات ہم بنائیں گے، وہ جوری جو ہے بعد میں وہ واچ ڈاگ والا یعنی نگرانی والا کردار ادا کریں، کہ ان سفارشات پر کس حد تک سکولوں میں، کمیونٹی کی سطح پہ، محکمے کی سطح پہ عمل درآمد ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک لارجر ایک تعلیمی موبلائزیشن کا ایک حصہ ہے۔ تو میں صرف یہ کانٹیکس دینا چاہ رہا تھا، تاکہ نئے شامل ہونے والے دوست ایک کانٹیکس کو، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک مایہ ناز، روشن فکر دوست، ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، ڈاکٹر سکندر علی زرین صاحب۔ آپ وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں
پڑھاتے ہیں جرنلزم میں، آپ کی بہت ساری ریسرچ ہے، پی ایچ ڈی آپ کی اس میں ہے۔ اس کے علاوہ آباسین یونیورسٹی میں بھی آپ پڑھانا شروع کیے ہیں۔ ایک جو صحافتی اقدار ہے خاص طور پر گلگت بلتستان کی سطح کی، اس اس کے ایک محافظ اور ایک یعنی ہیں، اور آپ دبنگ لکھتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، قومی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، مختلف جو ایشوز پر آپ لکھتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے لیے ہم نے موضوع یہ تجویز کی تھی کہ مؤثر جو مضمون نویسی ہے یا مؤثر تحریر ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے۔ تو آپ کو لکھنے کا ایک وسیع تجربہ ہے اور پڑھانے کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے، تو غور و فکر آپ کا شعبہ ہے اور قلم آپ ماشاءاللہ سے چلاتے ہیں، تو ہماری رہنمائی فرمائیں، اور ہمارے جو مضمون نویسی میں جو حصہ لینے کے لیے لوگ میدان میں اترے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے آپ ہماری رہنمائی کے لیے آگے بڑھیں۔ اوور ٹو یو سر، ڈاکٹر سکندر علی زرعی صاحب۔ باقی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے مائکس آف رکھیں تاکہ گفتگو میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ ہلو، جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ڈاکٹر زرین صاحب کی آواز ہلو، نہیں آ رہی۔ کین یو ہیئر می؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ شروع کریں سر۔ آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ ڈاکٹر رہی ہے، صاحب کیا بسم آپ مجھے اللہ۔ سن سکتے ہیں؟ اچھا، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کی تمہید کا، اور آپ نے اپنا انٹرو دیا آخر اس سمے نہیں سن پائے تو پتہ نہیں انٹرنیٹ کا ایشو ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرتے ہیں اور باقی آپ ہلو؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے، باقی سب کو میوٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے احباب کا، آپ کی جو سماجی فلاحی جو تنظیم ہے خنلیان ویلفیئر، آپ کی تنظیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا، اور پھر آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کی سماج کے اندر فلاحی کاموں کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ہے ہی ہے، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کا ایک اور اچھا انیشیٹو ہے، ایک سماجی تنظیم جو کہ نہ صرف سماج سدھار پہ یقین رکھتی ہے بلکہ ایجوکیشن میں اور علاقے میں بچوں کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی پیدا کرنے میں بھی آپ لوگ اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ قابل تقلید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے ہی ہے، شاید تو دیکھا تھا لیکن میں آپ لوگوں کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، آپ جیسے انٹلیکچوئل ہے، اور امریکہ سے غلام در صاحب فنڈنگ کے حوالے سے، اور گاؤں لیول پہ ابراہیم افندی صاحب جو ہمارے دوست کے جاننے والے سوشلی، تو ہر طبقے کے لوگ آپ لوگ مل کے ایک رفتہ اچھے کنڈیشن دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شاباش اور خراج تحسین۔ اس کے بعد مجھے جو اپنی خیال آفرینی دکھانی ہے یا مجھے اظہار خیال کرنا ہے، آپ لوگوں نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے، مؤثر تخلیقی تحریر، اس سے پہلے تخلیقی اور اس سے پہلے مؤثر،
تو ہم تحریر سے ہی میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ فائدہ مند رہے گی آپ لوگ کے آئیڈینس کے لیے، جو ہمارے بچے مضمون لکھنا چاہتے ہیں، اس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے تحریر کیا ہے اور تخلیقی تحریر کیا ہے اس میں بڑھا سکتے ہیں۔ تحریر تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اگر اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جب اقرا یہ لفظ اترا، یہ آیت اتری، اور اقرا تو نے کہا کہ ایک عملی صورت دینے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کہ تحریر کی وجہ ہے۔ تو تحریر جیسا کہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ علم ایک جو ہے وہ وحشی جانور کی مانند ہے، یہ بھاگ جاتے ہیں، اگر آپ نے اس کو باندھ کے رکھنا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو تحریر میں لایا جائے۔ تو تحریر جو ہے وہ پھر ایک پرماننٹ صورت اختیار کر لیتی ہے، آپ نے جو لکھا ہے، آپ کے جو ذہن کی جو چھاپ ہے، آپ کے ذہن کی جو کریٹیوٹی ہے، تخلیق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف برقرار رہتی ہے بلکہ اس کا اثر بھی جو ہے وہ رواں دواں رہتا ہے۔ تحریر اور پھر تخلیقی تحریر سے لائی جا سکتی ہے، اور جب آپ اس کے اندر کریٹیوٹی کی وہ گر ڈالیں گے یا آمیزش ہوگی کریٹیوٹی کی، تو پھر وہ اس کو آپ تخلیقی تحریر کہیں گے۔ تخلیقی تحریر آپ کے مائنڈ سیٹ جیسے کہ اسلوب ہے، ہر ایک کا اگر ہم ایڈوانس جائے تو پھر اس کو مائنڈ اسٹائل جیسے ہر ایک کے ذہن کے اندر ایک فلم چل رہی ہے، ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک مظہر ہے، ایک فیمنا ہے، اس کو اس نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، پیپر کے اوپر اتارنا ہے۔ تو جب آپ اپنے خیال کو اپنا ایک اچھوتا خیال ہے آپ کے ذہن کے اندر، اس کو پیپر پہ لے کے آئیں گے، رائٹ ڈاؤن کریں گے، تو پھر وہ آپ کی ایک تخلیقی تحریر، یہ ہو گئی ایک اکیڈمک بات، اور ذرا یہ میرا خیال ہے ثقیل جو ہے وہ ایک بات ہوگی، میں نے ایک انٹرو دے دیا۔ اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل کی طرف۔ آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے کوئی تحریر لکھتے ہیں یا کوئی تحریر کرتے ہیں، کوئی ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ قلم اٹھاتے ہیں، تو اس تحریر کو، اس مدعے کو، اس مضمون کو، اس کانٹینٹ کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، آج ہم اس پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ میری کوشش ہوگی ہماری گفتگو مختصر اور جامع ہو، تاکہ جو ہماری دوسری اسپیکر ہے ان کے لیے بھی مناسب ٹائم مل سکے۔ تحریر کو پورا اثر کیسے بنانا ہے، تحریر کے اندر اثر کیسے ڈالنا ہے، اس کے لیے آپ سمجھے تحریر کی ایک اسٹرکچر ہوتی ہے۔ جب آپ ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو بلڈنگ کے اندر آپ دو طرح، ایک ہوتا ہے مٹیریل، یعنی کنکریٹ ہوتا ہے اس کا، اس کے اوپر آپ دروازے لگاتے ہیں، دیوار چنتے ہیں، اس کی چھت ہوتی ہے، یہ تو ایک ظاہری ایک اسٹرکچر ہے، لیکن اس کی آتی ہے، لیکن وہ کانٹینٹ آپ کیس سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ نے کسی بلڈنگ بنانی ہے تو اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اس کا میپ تیار کرتے ہیں، آپ سے میں خیال کرتے ہیں کہ اس میں کتنے کمرے بنانے ہیں، کچن کہاں پہ ہوگا، گیسٹ روم کہاں پہ ہوگا، یہ آپ کے ایک مائنڈ ہوتا ہے۔ تو تحریر کی آپ کی جو اسٹرکچر ہے اس کو اٹھانے کے لیے، تاکہ تحریر کے اندر آپ نے اثر کس طرح سے ڈالنے کے لیے، تو سب سے پہلے تو آپ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خیال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے پاس خیال نہیں۔ ہاں، اس خیال کو آپ نے کس طرح سے کریٹ کیا ہے، اپنے مائنڈ کے اندر سے لے کے آنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے تحریر کی صورت میں لانا ہے، اس کو لفظ کا پہناؤ دینا ہے۔ میں کریٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تخلیقی تحریر اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ اپنی اس سوچ کو، اپنے اس خیال کو، اس اچھوتے خیال کو جو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، پہلے آپ اس کو جو ہے وہ پہچانیں گے، اس سے آپ روشناس ہوں گے، آشنا ہوں گے، پھر اس کو آپ نے لفظ کا پہناوا کیسے پہچانا۔ سیف الدین سیف صاحب کا ایک شعر ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نے یہ بات کی ہی ہے، لیکن آپ کا انداز، وہ جو آپ کا انداز ہے وہ آپ کی بات کو نئے انداز میں، نئے قالب میں، نئے ڈب میں ڈال دیں، اور اس طرح آپ کی بات میں، آپ کی تحریر کے اندر اثر آتا ہے۔ تو پھر اس کے اندر اثر کیسے لانا ہے، یعنی تحریر کے اندر اثر کیسے لانا ہے کہ آپ کی تحریر افیکٹو ہو، وہ کیچنگ ہو، لوگ نہ صرف اس کو سمجھ سکے بلکہ اس سمجھ سے اس کا اثر بھی لے سکے۔ ایک تو آپ کی تحریر پاپولر ہوگی، جو ہے وہ تمہیں عزت دلاتا ہے، ایک تو آپ کی عزت بڑھے گی، یعنی کہ آپ کی تحریر جو ہے ایک اثر تحریر سمجھ جائے گی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ تحریر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں معاشرے میں، سماج میں جو ہے وہ اثر بھی اپنا دکھا رہی ہوگی۔ تو تحریر کو پر اثر بنانے کے لیے آج کل جو اسٹائل ہے وہ آپ کو فری اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب سے پہلے ذرا جب ہم
किताबें पढ़ते हैं कुछ साल पहले या कुछ अशरे पहले, ऐसा होता था कि एक तमहीद बांधते थे या किसी शेर से या किसी की कोटेशन से, किसी शख्सियत के बयान से बोलते स्टाइल वो करते थे, स्टार्ट करते थे। अब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट मुद्दे पे आना, आपका इंट्रो जितना अच्छा होगा, आपका इंट्रो जितना अट्रैक्टिव होगा, इंट्रो बोले तो आपकी तहरीर का की जो वो जितना केचिंग होगा, जितना वो अट्रैक्टिव होगा, वो जितना बामानी होगा, तो आपको उस पढ़ने वाले को आपकी वो तहरीर जो शुरू से ही अपनी गिरफ्त में ले लेगी और वो मजबूर हो जाएगा आखिर तक पढ़ने के लिए। तो आपने अपना इंट्रो यानी तहरीर की जो शुरुआत है, जो आगाज है, उसको बहुत ज्यादा हमें इफेक्टिव बनाना है, मुअस्सर बनाना है। मुअस्सर बनाने के तरीके का करना सीखिए। देखिए हम इंटरनेट एज में रह रहे हैं, इंटरनेट एरा है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं है। अगर एनर्जी है भी है तो फिर लोगों की तरजीह नहीं है। लोग जो है वो आपकी तहरीर का इंट्रो पढ़ के सीधा ये पढ़ के गौर ना उतना ना जाए। तो उसके लिए जो आपका जो है वो आपने इस तरह से पेश करना है अपने शुरू में, अपने इब्तिदा में तहरीर की, कि वो पढ़ने वाले को पूरी गिरफ्त में दे ले, वो फिर आपकी पूरी तहरीर या अगर आगे तक जो है वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। बेसिकली तहरीर एक कहा जाता है आर्ट तो है, ये आप साइंस भी कहते हैं। मतलब एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। आर्ट इन मानू में, फन इन मानू में कि आपकी तहरीर की वजह से जब एक बंदा आपकी तहरीर को पढ़ लेता है या उसकी नज़र से गुजरता है, तो उसके ऊपर वो असर डालता है। और हो सकता है आपकी तहरीर के अंदर इतना जौहर मौजूद हो, वो इतनी जौहरी तहरीर हो कि वो उसकी जिंदगी को बदल दे, कि उसके सोचने के जावे को बदल दे। तहरीर जो है वो लोगों के सोचने का अंदाज बदल देती है। तहरीर जो है वो लोगों की जिंदगी के ढप और अतवार बदल देती है। तहरीर के अंदर जो है वो इतनी ताकत है। ये हो गई तहरीर की बात। जब आप इस तहरीर को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ जो है वो, जी जी, तहरीर को किस तरह से मुअस्सर बनाना है, उसके लिए नॉर्मली हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि उसमें मुश्किल अल्फाज, जो गाढ़े गाढ़े अल्फाज, थकील अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मुअस्सर मुअस्सर तहरीर का की ये जरूरियात में से नहीं है। आपकी तहरीर जितनी सहल होगी, आपकी राइटिंग जितनी आसान होगी, जितनी आम फहम होगी, उतनी ही आपकी तहरीर असर करेगी। तो न्यूज में हम कहते हैं, जब आप न्यूज राइट करते हैं तो न्यूज वालों को कहा जाता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। एक 15 साल के बच्चे आपके सामने बैठा है, आपने उसको समझाना है। यानी आपने अपनी तहरीर, अपने लिखने का जो अंदाज है, अपनी इल्मियत है, उसको इस आम फेम अंदाज में लिखना है, इस स्टाइल से लिखना है कि वो 15 साल के बच्चे समझ जाए। जब एक 15 साल का बच्चा आपकी तहरीर को, आपके मुद्दे को, आपकी बात को समझ जाएगा, तो जाहिर है एक प्रोफेसर भी समझ लेगा, एक डॉक्टर भी समझ लेगा, एक पढ़ा लिखा आदमी तो समझ ही लेगा। तो ये कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर एक फलसफे का एक मुसन्निफ है, वो अगर किताब तहरीर कर रहे हैं, तो उसके टारगेट ऑडियंस जो है वो फलसफे के स्टूडेंट्स है या फलसफा के हल्के के जो लोग है वो है। अगर एक मईशतदान जो है मुआशियात की किताब अगर लिख रहा है, तो फिर उसकी अपने टारगेट ऑडियंस। लेकिन जब आप एक समाज के लिए लिखते हैं, ओवरऑल एक पूरा समाज आपका टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस यानी कि समाज का वो तबका जहाँ तक या जिस तबके तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जो कि आपका टारगेट ऑडियंस है, आपका कंज्यूमर है, वो आपके सारिफ है। तो जब पूरा समाज आपका कंज्यूमर बन जाता है, यानी टारगेट ऑडियंस बन जाता है, तो आपने तहरीर को भी उस तरह से लिखना है कि समाज के अंदर कोई तबका या कोई फर्क है, वो आम जो पढ़ना लिखना जानता हो, वो भी जो है वो किसी उलझड़े का शिकार ना हो, किसी मुश्किल का, किसी उलझन का शिकार ना हो। तो तहरीर हमेशा ये याद रखिए, आप जो लिखते हैं तो मुश्किल अल्फाज डाल के, गाढ़े अल्फाज डाल के तहरीर को ज्यादा सफील बनाना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। वो कहते हैं ना कि आसान लिखना मुश्किल है। आमतौर पर समझा जाता है कि भाई मुश्किल लिखना जो है वो ऐसा नहीं है कि आसान लिखना मुश्किल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आसान लिखना मुश्किल है, तो फिर आसान कैसे लिखा जाए। यानी कि आपकी तहरीर जो है वो आम फेम हो, सादा हो, आपकी वर्डिंग्स, आपके अल्फाज सादा हो, क्योंकि हर कोई समझ सकता हो। आम फेम अल्फाज हो जिसमें आप अपना मुद्दा बहुत ही जो है पुर असर अंदाज में पहुंचा रहे हो। तो फिर आपके अंदर ये सलाहियत, ये लियाकत किस तरह से आएगी। उसके लिए एक ही चीज है, एक ही फार्मूला है, और वो स्टडी, मुतालिया। आपका जितना ज्यादा मुतालिया होगा, आपकी जितनी अच्छी स्टडी होगी, उतनी आपकी तहरीर को पर असर होगी, आप उतना आसान लिख सकेंगे। यानी आसान लिखना मुश्किल है,
اس مشکل کا حل کیا ہے، اس گتھی کو کیسے سلجھانا ہے. اس گتھی آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کی تحریر میں اتنی زیادہ سلاست آئے گی، یعنی کہ روانی آئے گی، یعنی کہ رزم آئے گا. تو میں کہہ رہا ہوں آپ نے اگر اپنی تحریر کو مؤثر بنانا ہے تو تحریر کے اندر آپ کی سلاست ہونی چاہیے، روانی ہونی چاہیے، رزم ہونا چاہیے، اور آپ کی تحریر شگفتہ ہونی چاہیے. تحریر کو الجھیڑا آپ نے نہیں بنایا، تحریر کو آپ نے جو ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ الجھن فیل کرے، الجھن محسوس کرے، اس کو کوفت ہو جائے. پڑھنے والے کو آپ کی تحریر پڑھ کے مزہ آنا چاہیے اور زیادہ پڑھنے کا اس کا من کرے، اس کا جی کرے. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کے اندر آپ کی تحریر کے اندر جتنی روانگی ہوگی، جتنی سراست ہوگی، آپ کی تحریر جتنی آسان ہوگی، وہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو مزہ آئے گا اور زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا. اس طرح آپ کی تحریر اپنا اثر دکھائے گی. ظاہر میں آپ اس میں جو ہے اپنا مدعا جو بھی آپ کے پاس نالج ہے وہ تو پہلے اپنا نالج آپ نے بڑھانا ہے. تحریر کو مؤثر کرنے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، طریقے بتا رہا ہوں، یا اس کی پروٹوکولز بتا رہا ہوں، یا اس کے ایسینشیل بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے نالج کو بڑھائے، اور جس مدعے کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں، جس کے اوپر آپ قلم اٹھا رہے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر، اس مضمون کے اوپر جو ہے وہ آپ کی پوری گرفت ہونی چاہیے. آپ کی پوری گرفت کس طرح سے ہوگی؟ ایک تو مطالعے سے اور ایک مشاہدے سے. مطالعہ کتاب پڑھیں گے، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں گے، انٹرنیٹ سے آپ پڑھیں گے، نالج پڑھیں گے، نوٹس پڑھیں گے. اور مشاہدہ ہوگا کہ وہ آپ اپنے ہوا سے، خمسہ سے، اپنے فائر سینسز سے اور سکس سینس کا بھی استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو آبزرو کرنا ہے. اس کے مختلف ایسپیکٹس کو، یعنی اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ہے، ان کو پریتنا ہے، اس کو کھنگالنا ہے، اس کو چھاننا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی تحریر میں اثر ہونا شروع ہو جائے گی. تحریر جو ہے وہ آپ کی، میں نے کہا، ایک تو عام فہم اور سادہ الفاظ میں ہو، اور جملے کوشش کریں مختصر. جو ہمارے مضمون نگار ہوں گے وہ کوشش کریں آپ کے جتنے جملے جتنے طویل ہوں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے جملے مختصر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی. یعنی آپ کی بات اتنی پرانی نہ ہو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں اپنی بات ختم کرتے 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 اب میں وہاں تحریر کے فل اسٹاپ تک نہیں پہنچا ہوں، میں ابھی ختمہ تک نہیں پہنچا ہوں، اور پڑھنے والا بھول جائے کہ بھائی سینٹینس کے شروع میں کیا لکھا تھا. تو آپ کا جتنا آپ کا جو ہے وہ سینٹینس جو ہے وہ مختصر ہوگا، تحریر کے اندر آپ کے چھوٹے چھوٹے سینٹینس ہوں گے، آپ کا افیکٹو ہوگا. اس کو قرآنک اسٹائل بھی کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ ایک لفظ ہے اور ایک آیت بھی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ اس مقدس آیت کو میں یہاں پر میرے ذہن اس لیے ہے کہ میں اپنے کلاس کے اندر بھی جب لوگوں کو رائٹنگ اسٹائل کے حوالے سے لیکچر دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جس رائٹنگ کے حوالے سے دیتا ہوں، تو میں وہاں بھی یہ آپ کی تحریر، آپ کے جملے مختصر ہوں، جتنے شارٹ سینٹینس ہوں گے آپ کا کمیونیکیشن افیکٹو ہوگا. آپ کی بات جو ہے وہ آپ کا مدعا بہت ہی پر اثر انداز میں دوسرے تک پہنچے گا. یعنی کہ اس میں سے کوئی ایسی الجھن نہیں ہوگی، سمجھنے والا آرام سے سمجھ لے گا. اور پھر مترادفات، آپ مترادفات کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. مطلب آپ جو ہے وہ مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے. آپ کے پاس الفاظ کا جتنا بہتر ذخیرہ ہوگا، جتنی آپ کے پاس ورڈنگ ہوگی، آپ کی تحریر دلکش ہوگی، پر اثر ہوگی، اور خوبصورت ہوگی، اور ساتھ ساتھ بامانی بھی ہوگی. یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہے جن کو آپ نے تحریر کے دوران یا لکھتے ہوئے اپنی تحریر کے اندر آپ نے ان کا اپنے خیال رکھنا ہے. سادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک فطری بات ہے. وہ کہتے ہیں عظیم ہے وہ شے جو کہ فطری ہو اور آسان ہو. آسان آپ جتنا بنا کے لکھیں گے وہ نیچر سے قریب ہوگا، اور جو چیز نیچر سے قریب ہوگی اس کو نیچرلی لوگ پسند کریں گے. اور جب لوگ آپ کی چیز کو پسند کریں گے، آپ کی تحریر کو پسند کریں گے، تو پھر آپ اپنا آ رہے ڈاکٹر میری آواز کیا؟ جی 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 سر جی آ آپ رہی کی ہے. آواز آ رہی ہے. ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بس آپ جاری رکھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے جو اسکندر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ان کو چیٹ کریں جو میسج کریں. آواز آ رہی ہے جو آپ کی آواز آ رہی ہے.
بولیں دوبارہ, آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے, آواز کلیئر ہے جی. اچھا جی, اچھا سوری, ایک مجھے خود شاید یہاں کچھ ٹیکنیکل مسئلہ حل کرنا نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, سوری. اچھا میں بات کر رہا تھا آپ کی تحریر کو مؤثر کیسے بنانا ہے. اس کے اندر ہم نے پہلے بات کی کریٹیوٹی ڈالنی ہے, اور کریٹیوٹی آپ کی کریٹیکل تھی. آپ کی جتنی کریٹیکل تھنکنگ ہوگی اور اس کے اندر آپ تقابل کریں گے تحریروں کو آپس میں. جی جی کوئی اوکے ٹھیک ہے یاسر. آپ کے اندر آپ کی تحریر تخلیقی ہوگی, اور تحریر جب تحریر اس کے اندر اثر کیسے ڈالا ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. پھر مترادفات کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر وہی بات ہے, آپ کے پاس جتنی لغات ہوں گی, جتنی ویکیبلری ہوگی, ذخیرہ الفاظ آپ کا ہوگا, وہ آپ کا بہتر رہے گا. لیکن یہاں بھی آپ کوشش کریں جب آپ سماج کے لیے لکھ رہے ہو, ایک جرنل ٹاپک کے اوپر لکھ رہے ہو, تو پھر آپ نے کوشش کرے شگفتہ الفاظ کا استعمال کرے, ثقیل الفاظ نہ کرے. ٹرمینالوجی ہے کہ ہر شعبہ علم کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹرمینالوجیز ہوتی ہے. جیسے پھر میں اپنی کلاس کے اندر اکثر مثالیں, سرکولیشن ایک لفظ ہے. سرکولیشن آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں گے, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے تو وہ سرکولیشن کی آپ کو کے معنی کچھ اور بتائیں گے. آپ کسی اخبار والے کے پاس جائیں گے تو وہ سرکولیشن کے معنی کچھ اور بتا دیں گے. کاپی ایک لفظ ہے, آپ بچے سے پوچھیں گے تو وہ کاپی کے معنی اس کے نزدیک کچھ اور ہے. آپ کسی اخبار میں پرنٹنگ میں جائیں گے تو کچھ, پریس میں جائیں گے کچھ اور ہے. آپ پھر پلیجزم کی بات کریں, کسی تحریر کی بات کریں, تو پھر آپ اکثر سنتے ہیں اس نے میری تحریر کاپی کی, میرا خیال کاپی کر لیا. تو یہ ٹرمینالوجیز ہے. تو ٹرمینالوجیز اگر آپ سماج کے لیے لکھ رہے ہیں, عام ایک جرنل تحریر ہے, تو اس میں کوشش کرے جو ٹرمینالوجیز کا استعمال کم سے کم کرے, کیونکہ یہ جو مختلف نالج ہے اس کے اندر ہے. جرنلزم ایک نالج ہے, اس کی اپنی کچھ ٹرمینالوجیز ہے. فزکس ایک کی اپنی کچھ ٹرمینالوجیز ہے. میتھمیٹکس کی اپنی ہے. جب آپ جو ہے جرنل وہ لکھیں گے, جیسے کہ مضمون نویسی ابھی مقابلہ آ رہا ہے, اس میں کوشش کرے یہ اصطلاحات کا آپ کم سے کم استعمال کرے, اور ہو سکے تو اصطلاحات کا کوئی اس طرح سے ترجمہ کرے کہ وہ کوئی جو ہے وہ کوئی مذاق نہ بنے. یعنی کہ اکثر جو ہے کچھ علمیت جاننے کے لیے کوئی اصطلاحات کیسے تراجم کر دیتے ہیں, پھر وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, مطلب وہ بھی بے معنی سے کوئی لفظ بن جاتے ہیں. جیسے کہ انفرٹینمنٹ ہے لفظ, مثال کے طور پر مجھے انفرٹینمنٹ ایک لفظ ہے. انٹرٹینمنٹ ایک لفظ ہے انگریزی میں. انٹرٹینمنٹ آپ سب جانتے ہیں, سیر, تفریح. اور پھر انفارمیشن ایک لفظ ہے, مطلب ایسی بات, ایسا پروگرام جس کے اندر انفارمیشن بھی ہو, اور تو جو ہے وہ انفارمیشن ہے, معلومات بھی ہو, اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو. تو ان کو کہا کہ بھائی انفرٹینمنٹ. اب انفرٹینمنٹ کا کسی جو ہے وہ اردو کے عشق میں مارا ہوا کوئی تھا, مصنف کہہ لے یا کوئی صاحب تھے, وہ انہوں نے کسی اردو کی ایک ادبی محفل میں ایک ترجمہ اس کا اپنی طرف سے گاڑا, معلوم یعنی معلومات سے معلوم کو لے لیا, اور تفریح سے فری کو لے لیا, معلوم فری کر دیا, تو اس کا مذاق بن گیا. تو اس طرح کوئی ایسی اصطلاح کا آپ نے ترجمہ نہیں کرنا ہے اپنے مضمون کے اندر, اپنی تحریر کے اندر, کہ جو ہے وہ آپ کا تمسخر اڑے, لوگ آپ کے اوپر ہنسے. اگر کوئی ایسا لفظ جو کہ انگریزی کا ہو, عربک کا ہو, فارسی کا ہو, جس کا کوئی مناسب اردو میں اس کا ترجمہ نہیں بن رہا ہو, تو پھر آپ اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے. اچھا کچھ ہے دخیل الفاظ. دخیل الفاظ وہ الفاظ ہے جو کہ دیگر زبانوں سے, جیسے آپ اردو میں مضمون لکھ رہے ہیں, تو پھر دیگر زبانوں سے اردو کے اندر داخل ہو گئے. لفظ تو چل پڑا ہمارے پاس ہے کورونا. اب آپ کورونا کو کورونا ہی کہیں گے, کوئی اردو میں اس کا ترجمہ کر کے کووڈ کو یا کورونا کو, اور جو ہے وہ کوئی اردو کوشش کرے کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی اردو کا لفظ نہ لگاڑے, اصطلاح ترجمہ نہ کرے, تو کورونا ہی, کیونکہ پبلک جو ہے وہ کورونا جانتے ہیں. فٹ بال ایک انگریزی کا لفظ ہے, تو آپ فٹ بال کو فٹ بال ہی کہہ رہے ہیں, یا اپنی کوئی مقامی زبان میں یا اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ آپ پبلک کو بتا رہے ہیں. وہ جو 15 سال کے بچے ہیں آپ کا ٹارگیٹ آڈینس ہے, کیونکہ آپ نے اس کو بھی سمجھانا ہے, تو وہ تو کورونا کو جانتا ہے, وہ تو فٹ بال کو جانتا ہے. تو اپنی طرف سے آپ نے کوئی زیادہ استادی اردو کی نہیں دکھانی, یا کسی اور لفظ کی نہیں دکھانی, جو ہے وہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے. میں نے کہا تھا آپ کا تحریر کے اندر, آپ کی تحریر, آپ کے الفاظ, آپ کی فکریں شستہ ہوں, یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ روانگی ہو اور شگفتہ ہو. ایک ہوتا ہے شگفتہ, ایک ہوتا ہے ثقیل لفظ. یہ مثلا ایک ہے شاخسانہ. اکثر آپ خبروں میں سنتے ہیں, آپ تو یہ لفظ چل پڑا ہے شاخسانہ. تو شاخسانہ کا استعمال نہیں کرنا ہے مضمون لکھ
लिखते हुए अगर आपने अपनी तहरीर के अंदर असर लाना है तो अब जैसे मुसलसल एक लफ्ज से लगातार एक लफ्ज से, मुसलसल फारसी से आया है लगातार उर्दू पे है, अब आप जो मजमून लिख रहे हैं उसके अंदर जो है वो आपका कलम बताएगा, आपका जहन बताएगा कि यहाँ पर लफ्ज सही है दोनों, लेकिन लगातार अच्छा रहेगा या मुसलसल अच्छा है। बारिश है, बरसात है, दोनों की एक ही मान है। वो आपको एक लुत्फ आएगा कि भाई यहाँ पर मुझे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें, दोनों की एक ही मान है। तो ये लफ्जों का इस्तेमाल भी एक आर्ट है तहरीर के अंदर, लफ्जों का आपको अच्छा इस्तेमाल आना चाहिए। तो तहरीर से जो है वो इल्म है, दुनिया में रिसर्च भी हो चुकी है, खास करके ये जो इंटरनेट है शायद 2002 ऑनवर्ड्स, तो वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप के अंदर इसके ऊपर बाकायदा ये रिसर्च हुई है, और रिसर्च के नतीजे ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव आप भी जो किताब पढ़ना, क्योंकि किताब जो कागज का एक जो एक लम्स है, लम्स है, उसका एक लफ्ज है, और उस लम्स की खुशबू है लफ्ज है। लफ्ज अब स्क्रीन की मैं नफी नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन जाहिर है हम दुनिया के साथ चलेंगे, लेकिन स्क्रीन पे भी पढ़ ले, आप किताब भी पढ़ ले, दोनों सूरतों में जो है वो कोशिश ज्यादा करें आपके पास किताब हो, क्योंकि जो किताब के अंदर जो किताब का जो असर है, किताब की जो अहमियत है और किताब की जो हुर्मत है, वो जाहिर है आपके पास रहेगी तो आप उसकी खुशबू सूंघेंगे, और कहीं ना कहीं किताब जो है वो आपकी सराहने भी मौजूद है, आपके रूम के अंदर किताब मौजूद है, आपकी गिरगी से आप किताब देखेंगे तो उसका भी असर होता है। तो जितनी आप पढ़ेंगे, जितनी आप स्टडी करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप अच्छा लिखेंगे, और जितना आप अच्छा लिखेंगे आप जो है वो एक अच्छे राइटर के तौर पर, अच्छे लिखारी के तौर पर आपकी पहचान, तो खैर इसकी अफादियत और अहमियत की है आज के दौर में। फिर बैठ गया, मुझे लगता है आ रही है अगली आवाज। जी जी, आपकी आवाज आ आ रही रही है है। जी। अच्छा ठीक है। तो आज के दौर में भी मेरा ख्याल है जिसकी पहचान अगर एक लिखारी के तौर पर हो, जिसकी इज्जत जो है वो और लफ्ज की वजह से हो, अल्फाज की वजह से हो, जुमलों की वजह से हो, तो मेरा ख्याल है उससे खुशकिस्मत आदमी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर तहरीर में आप लिखते लिखते जो है वो जब आप ट्रेन हो जाएंगे तो आपने आपको अपने वेल ट्रेन करना है। आप जो है वो जितना ज्यादा लिखेंगे, एक दफा लिखने के बाद, एक दफा आपने मजमून लिख लिया और आप विनर बन गए, इनाम आपने जीत लिया, आप फातिह करार पाए या आपकी अच्छी पोजीशन आई मुकाबले में, मजमून नवीसी के मुकाबले में या कहीं और भी, तो आपने बस नहीं करना है। तहरीर जो है वो आपको लुत्फ देती है, जितना आप ज्यादा लिखेंगे, तहरीर की एक खूबी ये भी है, जितना आप ज्यादा लिखते हैं आपको और ज्यादा लिखने का मन करता है, आपका और ज्यादा जी करता है, आप असर होती जाती है, आप जो है फिर मजीद फास्ट ट्रैक पे चले जाते हैं। तो लिखने की आप आदत डालें, लिखने की खूब डालें, भले आप जो है वो सोशल मीडिया पे लिखते हो या अखबार के लिए लिखते हो या आप किताब लिखते हैं तो फिर और ज्यादा, फिर आप बाकायदा लिखा रही है तो सोने पे सुहागा है। तो लिखने की आदत को आप अपनाइएगा, चाहे आप किसी खास इल्म के लिए लिखते हो, चाहे अपने मुआशरे के लिए सोशल मीडिया पे लिखते हो या कहीं और लिखते हो, तो बोलना भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, इसकी इससे कोई इनकार नहीं है। आप अगर जितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, जितना अच्छा बोल सकते हैं, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन लिखना भी आपको चाहिए। अच्छा ये है कि आप जितना अच्छा लिख लेंगे, देखा हर बोलने वाला, हर अच्छा बोलने वाला अच्छा नहीं लिख सकता, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जो अगर आप अच्छा लिखते हैं, ज्यादातर जो अच्छा लिखने वाले अच्छा बोल सकते हैं। क्रिकेट में एक जो बात कही जाती है, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स है कि एक एक बल्लेबाज है, एक बैटर है, अगर वो किसी बाल को रोक सकता है, तो स्ट्रोक कर सकता है, उस बाल को खेल भी देता है, शार्ट भी मार देता है, तो इसी तरह ये चीज यहाँ पर है। आप जो है वो किसी मौजू के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर आप तहरीर लिख सकते हैं, इसको आप अपने जो है वो कलम के ऊपर ला सकते हैं, तो उसी चीज पर आप जो है वो बेहतर गुफ्तगू भी कर सकते हैं, बेहतर डायलॉग भी कर सकते हैं। तो हर गुफ्तगू करने वाला, हर अच्छा बोलने वाला अच्छा नहीं लिखता, लेकिन हर अच्छा लिखने वाला, अगर हर कोई नहीं लिख सका तो ज्यादातर ये होता है कि भाई हर अच्छा लिखने वाला जो है वो अच्छी तहरीर लिख सकता है, और अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते हैं। मैं कह रहा था अच्छी तहरीर लिखने वाला, अच्छी राइटिंग लिखने वाला जो है वो अच्छा गुफ्तगू भी कर सकता है। तो लिखते हुए कि मैं शुरू में बात कर रहा था, जो एक बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, उस सांचे को कैसे उठाना है, उस स्ट्रक्चर को आपने कैसे उठाना है, ये आपके ऊपर है। आपके पास सबसे पहले वर्डिंग्स हो, और आपके ऊपर नॉलेज हो, आपके पास नॉलेज और वर्डिंग के साथ साथ जिस
موضوع کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں اس کے آپ بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں. پس منظر کو طریقہ یہ کہ آپ اس کو مطلب اسٹڈی کر لیں. اگر وہ کوئی حالات حاضر سے متعلق ہے، کوئی سیاسی بات ہے یا کوئی بار بار فالو اپ کرے، اور اس کی ہسٹری کو جاننے کے لیے آپ اخبارات پڑھ لیں. اخبار آج بھی آپ پڑھ لیں. میڈیا، سوشل میڈیا پہ تو آپ رہتے ہی رہتے ہیں، لیکن اخبار اور سوشل میڈیا میں ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پیپر کیاں بہت ہوتی ہے، افواہیں بہت ہوتی ہے. اخبار اور جو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے یا جو ریگولر میڈیا ہے، ٹی وی چینل بھی اور اخبارات بھی ہے، ان میں کہیں نہ کہیں خیر آج یہ بھی ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ وہ معتبریت اب بھی کہیں نہ کہیں، جی آئی جو معتبریت وہ کہیں نہ کہیں اب بھی معتبر ہے، کہیں نہ کہیں اب بھی مستند ہے. تو اخبارات کو آپ پڑھنا مت بھولیے گا. اخبار روز پڑھا کرے، ڈیلی اخبار پڑھا کرے، اور میڈیا سے بھی آپ دیکھیں. اور پھر اخبار پڑھ کے بھی آپ کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. اور اس کے اندر اخبار کے اندر بھی جو نالج ہے ان کو بھی آپ ڈسکس کر لیں. اور گفتگو کرنے کا سلیقہ اور لکھنے کا قرینہ اخبار سے بھی آپ کو آ سکتا ہے، میڈیا سے بھی آ سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر سکندر علی زرین صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے اتنی تفصیل سے اور اتنے آسان پیرائے میں ہمیں اور ہمارے دوستوں کی رہنمائی کی کہ کس طرح سے ایک مؤثر تحریر لکھی جا سکتی ہے. اب میں وقت کو ضائع کیے بغیر اگلے مہمان کی طرف بڑھوں گا. ان کا تعارف ہے بسم اللہ ارم صاحبہ. آپ خانوال سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ ایک مصنفہ ہیں، کالم نویس ہیں، مستقل لکھتی ہیں. اس کے علاوہ آپ سماجی اور سیاسی میدان میں خواتین کے حقوق کے لیے، ان کے ریپرزنٹیشن کے لیے، نمائندگی کے لیے ان کی لمبی زندگی ماشاءاللہ سے ہے. اتنے عرصے سے وہ اسٹرگل کر رہی ہیں. کئی دفعہ آپ وہاں کی سیاست میں ایک حوالہ مانا جاتا ہے آپ کو، اور خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں آپ کی ایک مضبوط آواز ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں بہت سارے دوست ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کافی لوگ ادھر ڈائریکٹ زوم میں ہی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. تو میڈم میں آپ کی طرف اگلی باری جو ہے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں. آپ کا موضوع آپ کو تجویز دی تھی کہ تعلیمی مہم میں، اس تعلیمی عمل میں خواتین کا جو رول ہے، ان کا کردار جو ہے اور ان کی شمولیت کتنا اہم ہے، اور اس حوالے سے جو مشکلات آتی ہیں اور کس طرح سے ایک سارے اس عمل میں آپ کے تجربات کیا کہتے ہیں، وہ آپ ہمارے جو مضمون نگار ہیں، جو مضمون نگاری کے اس میدان میں اترے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے علاقے کے تعلیمی مسائل کے اوپر، ان کی رہنمائی اور ہماری رہنمائی کے لیے آپ گفتگو کریں. میڈم بسم اللہ ارم صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے حسین؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. میں ابھی سکندر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی تو میں نے کہا کہ کھرمنگ کے کمیونٹی کس قدر خوش نصیب ہے کہ ان کو وہاں سے یوتھ میں وہ لوگ ملے جو اپنے علاقے کی بہتری کے لیے نہ صرف سوشل ورک کے ذریعے بلکہ قلم کے ذریعے اس طرح کا جہاد کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے رزلٹ آئیں اور اس علاقائی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی رائے دیں اور اس کی بنیاد پر جو ہیں وہ پالیسیاں بنیں. اور انہوں نے کتنا خوبصورت ٹاپک یعنی ایجوکیشن کو فوکس کیا ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی میں تعلیم کا بہت اہم کردار ہے. میں جب حسین صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ گھرمنگ میں لٹریسی ریٹ کیا ہے، اچھا میرا تعلق چونکہ جنوبی پنجاب سے ہے اور میری تعلیم کے حوالے سے کوئی 25 سالہ خدمات ہیں. میں نے آج سے 25 سال پہلے
بہت مشکل تھا لوگوں کو قائل کرنا، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے، اور پھر کامیابی بھی ہوئی، بعض جگہ پہ ناکامی بھی ہوئی، اور 25 سال پہلے جو پودے لگائے تھے وہ اب تناور درخت بن چکے ہیں، اب وہ ہمارا پیغام آگے پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں آج جب آپ کی گفتگو سن رہی تھی تو میں نے کہا کہ آج جن 100 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے اس قلم کے قصے اور کہانیاں اور مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آواز بلند کی ہے، یہ لوگ جب کاغذ کے ذریعے اس معلومات کو پہنچائیں گے آپ تک، اور آپ اسے بکلیٹ کی شکل میں لائیں گے، تعلیمی مسائل کی نشاندہی ہوگی، اور صرف نشاندہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے حل کے لیے بھی صورتحال سامنے آئے گی، اور آپ نے لوگوں کو قلم اٹھانے کی جو دعوت دی ہے اس کے بہت لانگ ٹرم ریزلٹ آئیں۔ اب میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو ٹاپک مجھے دیا گیا کہ تعلیم فہم میں خواتین کی بھرپور شرکت اور شمولیت کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہم بحیثیت قوم و ملت اگر جائزہ لیں تو نبوت کا سلسلہ، جس کی وحی کا سلسلہ سب سے پہلے تعلیم سے شروع ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس سے بڑا اور کیا پیغام ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو بہت سی جگہ پر یہ آپ کو یہ میسج ملا کہ ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ علم میں اضافے کے حوالے سے رب زدنی علما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر یہ دعائے مبارکہ جو ہے وہ ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ انہوں نے یہ دعا ہمیشہ کی۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم معاشرتی رویوں کی بات کریں، مسائل کی بات کریں، زمینی حقائق کی بات کریں، تو یہ صورتحال تھوڑی سی مختلف نظر آئی۔ خاص طور پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ معاشرے میں کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی یا بیٹا تعلیم حاصل نہ کرے، لیکن کچھ روایات، کچھ ثقافتیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر چونکہ مرد کو عام طور پر روزی کمانے والا اور گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کے لیے تعلیم، صحت، تمام پرائرٹیز کو زیادہ اہمیت دی جاتی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو مرد کی تعلیم تو ایک فرد کی تعلیم ہے، اور عورت کی تعلیم سے تو معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ عورت کی تعلیم سے تو ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں، عورت کی گود میں پلنے والے بچے کو ایک بہتر مستقبل اور معلومات تک رسائی کا جو سلسلہ ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب میں اگر دیکھوں کہ تعلیم ہی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان کی پہچان سکھاتا ہے۔ میں سکندر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، یقیناً معاشرے میں کتابوں کے ذریعے، کالمز کے ذریعے مسائل کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اور بہت سارے تجربات اور معلومات بھی ملتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو زمانے کے رویے بھی انسان کو بہت کچھ علم میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب مجھے حسین صاحب نے کہا کہ آپ نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو میرے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا کہ شاید گرمنگ میں بچیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی میرا اگلا سوال ان سے تھا کہ وہاں پر لٹریسی ریٹ کیا ہے، تو انہوں نے جو مجھے لٹریسی ریٹ بتایا کہ پاکستان میں اوور آل جو نیشنل ریشو سے بھی زیادہ یعنی 65% لٹریسی ریٹ ہے، مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ اگرچہ وہاں پر خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کی سرزمین پر مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی بچیاں مزید تعلیم حاصل کریں، تو پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنے ارد گرد ہمیشہ مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہم عام طور پر بچی کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں
मैं इसकी मिसाल दूंगी कि हम पढ़ी लिखी बहू की तो डिमांड करते हैं, लेकिन हम अपनी बच्ची को पढ़ाते वक्त सरमाया, वक्त और बेशुमार चीजों पर उस अंदाज से गौर व फिक्र नहीं करते। हम लेडी डॉक्टर तो कोशिश करते हैं कि हमारी बहू बेटी जब किसी डॉक्टर के पास हमारी माँ बहन जाए तो लेडी डॉक्टर हो, और लेडी डॉक्टर उसे मुनासिब तरीके से जो है वो देखे, और वो खवातीन ज्यादा बेहतर अंदाज से लेडी डॉक्टर को अपना बीमारी के हवाले से आगाह कर सकती है। लेकिन हम बच्ची को डॉक्टर बनवाते वक्त अगर हम काफी बदल गई है, कुछ साल पीछे तक जाएं कुछ जगहों पर, लेकिन उस वक्त तक हमारी सोचा कि हमारी बच्ची जब तक डॉक्टर नहीं बनेगी तो हम लेडी डॉक्टर्स बाहर के इलाकों से कहाँ तक लाएं। हत्ता कि तालीम के मैदान में भी ये सूरत हाल रही और हम इन तमाम चीजों को देखते हैं। तो बच्चियों की तालीम जो है उस पे तो फोकस करना, वालदैन असल में वालदैन का कसूर नहीं होता, बाज दफा सकाफत, रवायात, कल्चर और ऐसे इश्यूज सामने आ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर बच्चियों की तालीम को खैराबाद कह दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मसाइल होते हैं, स्कूल बहुत दूर दराज होते हैं, बाज दफा ट्रांसपोर्ट के हवाले से मसाइल होते हैं, और चूंकि माशी हवाले से इंसान किसी ना किसी तरह से जरूर शिकार रहता है, तो वो ये कोशिश करता है कि हम फिर ये सरमाया जो खर्च करना है वो मर्द पे कर दिया जाए और घर की औरत को जो है वो उस हवाले से थोड़ा सा सेकंड नंबर पर रखा जाता है। लेकिन बाज दफा स्कूलों और कॉलेजों की तादाद के हवाले से भी मसाइल होते हैं। बाज दफा हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इस चीज का जायजा नहीं लेते कि जो बच्चियां जिन स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से पढ़ के गई हैं उन्हें वहां पर किस तरह के मसाइल का सामना रहे हैं और क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर लोग अपनी बच्चियों को हॉस्टल्स में भेजने से या यूनिवर्सिटी में भेजने से या तालीम के सिलसिले को जारी रखने में कहाँ पर मुश्किलात को फेस करते हैं। हम उन बच्चियों के साथ जो वहां से ओल्ड स्टूडेंट पढ़ के जाती हैं, हम पॉलिसी बनाते वक्त उनके साथ काउंसलिंग नहीं करते, उनके साथ बात नहीं करते, उनकी राय नहीं लेते। हम बेशुमार बच्चियों की छोड़ने की एक वजह माहौल से मुताबिकत नहीं रखता। औरत की तालीम पे तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे सिलेबस में खवातीन के हवाले से मसलन हम ये देखते हैं कि खवातीन का सियासी, समाजी, माशरती, मजहबी हर हवाले से बहुत अहम रोल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन वो उनको ये सारी मालूमात, ये सारा कुछ सलीका, तालीम, मालूमात किताबों से बहुत कम मिल रहा होता है, तालीमी इदारों से बहुत कम मिल रहा होता है। और जब वो अमली जिंदगी में आते हैं तो फिर उनके बेशुमार किसी जब से के खवातीन की मुशावरत हो, खवातीन को शामिल किया जाए, उस वक्त से बड़ी बेहतरी आई। मैं एक दो तीन एग्जाम्पल उसके साथ शेयर करना चाहूंगी। मसलन जब खवातीन ने बताया कि स्कूलों में बेशुमार किस्म के मसाइल होते हैं और हम अपने बच्चों को जब घरों में छोड़ के जाते हैं तो वो गैर महफूज होते हैं, तो गवर्नमेंट ने डे केयर सेंटर बनाए। उसके बाद एक और इशू आया कि खवातीन जब तालीम हासिल करती हैं तो आम तौर पर ये इस बात पे फोकस किया जाता है कि इन्होंने कौन सी नौकरी करनी, लेकिन गोया हुकूमत ने 15% कोटा खवातीन की मुलाजमतों के लिए भी मुख्तस किया और वो भी वक्त की जरूरत है। लेकिन इससे हटकर जब खवातीन वर्किंग में आ जाती हैं तो उनको खास तौर पे दौरान ज़च ऐसे मसाइल होते हैं, तो गवर्नमेंट ने जब खवातीन से राय ली, खातून असातिज़ा से राय ली, तो फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी में मैटरनिटी लीव का जो है वो एक खवातीन के लिए आसानी पैदा की। इसके बाद आमतौर पे ये देखा जाता है कि औरतें पढ़ लिख कर क्या करेंगी, हालांकि खवातीन घर बैठकर बेहतर तरीके से अर्निंग कर सकती हैं, वो अपने मैसेज को पहुंचा सकती हैं और बेहतरीन लिखारी बन सकती हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं।
تو خواتین کے لیے مختلف راستے کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ہے وہ متعارف کروایا گیا کہ خواتین کس طرح سے بہتر انداز سے بڑھ سکتی ہیں۔ ہم جب خواتین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اولڈ اسٹوڈنٹس جن اداروں سے پڑھ کے جائیں ان کے ساتھ ان کی رائے لینی بے حد ضروری ہے۔ میں نے بے شمار بچیاں دیکھی جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کا انہیں جنون تھا، لیکن ان کے علاقے میں مخلوط تعلیمی نظام اور اسکول ہونے کی وجہ سے گھروں سے وہ اجازت نہ ملی۔ اسکول اکثر اوقات جب فاصلے پر ہوتے ہیں تو اس سے بھی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو آج کل تو اگر ہم دیکھیں، جائزہ لیں کہ ایک تو ہے کہ خواتین کی تعلیم کس قدر ضروری ہے، لیکن ہم پالیسیاں بناتے وقت اور قلم اٹھاتے وقت ایک چیز کا اور بھی جائزہ لیں۔ ہماری PWDs خواتین، وہ خواتین جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی معذوری کا شکار ہیں، ان کو جب تعلیم کے مواقع ملتے ہیں تو ان کی وہ صلاحیتیں بہت نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ اگرچہ بے شمار اور بھی مسائل ہیں، لیکن اس 50% آبادی کو، خواتین کو، بچیوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کر کے ہم اپنے گھروں پر بے شمار قسم کی مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ مسائل کو سمجھ سکتی ہے، وہ معاشرے میں زیادہ بہتر انداز سے بڑھ سکتی ہے۔ ہم تو ابھی صرف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ضروری ہے کہ ہم خواتین کو ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف بھی لے کر آئیں تاکہ وہ انٹرپرینیورشپ، میں GB میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ خواتین بہت زیادہ بہتر انداز سے کچھ اس طرح کے کام کر رہی ہیں کہ شہد کی پیداوار میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جب عورتوں کو موقع ملیں گے تو ان سے معاشرے میں، سماج میں بہتری آئے گی، آگاہی آئے گی، شعور آئے گی، اور انسان، میں سمجھتی ہوں کہ جب تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہ عبادت بھی بہتر طریقے سے، لگاؤ کے ساتھ اور تمام چیزوں کو سمجھ کر کر سکتا ہے۔ میں نے حج اور عمرہ کے موقع پر خواتین کو دیکھا جو تعلیم یافتہ نہیں تھیں۔ آپ یقین جانیں کہ ان کو مختلف مقامات کو سمجھنے میں، عبادات میں جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ شاید الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ خواتین کی تعلیم سے ہی معاشرے میں، اگر ہم سیاسی عمل کو دیکھیں، میں نے سیاسی عمل میں دیکھا ہے کہ خواتین کی جب جو تعلیم یافتہ خواتین ہوتی ہیں وہ خواتین کے، بچوں کے، مردوں کے حقوق کے لیے بلکہ کمیونٹی کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں، اور جب مردوں کے ہاتھ میں صرف یہ کام ہوتا ہے تو وہ صرف مردوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مریض ہی بہتر انداز میں اپنی بیماری کو بیان کر سکتا ہے۔ جب ہم معاشرے میں عورت کو محفوظ ماحول، کلچر اور تحفظ فراہم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خواتین ترقی کے عمل میں نہ صرف آگے بڑھیں گی بلکہ وہ زیادہ بہتر انداز سے مقاصد ہم حاصل کر سکیں گے کہ ترقی کے عمل کو کس طرح سے سمجھنا ہے، علاقائی صورتحال کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ تعلیم تو انسان کو انسانیت سکھا دیتی ہے، اور اگر تعلیم حاصل کرنے کا مقصد انسان کو واضح ہو، اس کی سوچ واضح ہو، تو وہ تعلیم اس شخص کو نہ صرف اس شخص کے لیے بلکہ وہ علاقائی سطح پر حسین صاحب کی صورت میں ایک پہچان بن جاتی، اور پھر وہ اپنے علاقے کے لیے ایک درد رکھتے ہیں۔ تعلیم سے ہی انسان معاشرتی روایات اور اقدار کا خیال رکھ سکتا ہے، ایک دوسرے کا احترام رکھ سکتا ہے، اور اگر عورت تعلیم یافتہ ہو تو وہ گھر کے ہر فرد کی ضروریات کا جائزہ لے سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ سے مبارکباد پیش کروں گی کہ آپ لوگوں کی وہ کاوش جو آپ لوگوں سے رائے لینا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر طلبہ، انتظامیہ، اسکول کے اسٹوڈنٹس، وہ ہر طرح سے جب وہ اپنی رائے دیں گے اور کاغذ پر اس کو الفاظ میں تحریر کریں گے،
اور وہ دشواریاں، وہ مسائل، وہ سجیشن دیں گے تو آپ کے علاقے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مثبت سوچ سے ان قریب 100% لٹریسی ریٹ اچیو ہوگا. اور جس طرح سے یہ خوبصورت وادیوں کی سرزمین خوبصورت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، دعا گو ہوں کہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی ہو اور اس مقصد کے حصول میں آپ کے ساتھ خواتین خاص طور پر شانہ بشانہ شامل ہوں. اور میں خواتین کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ ہماری بات کسی اور نے نہیں کرنی، آپ اپنی بات خود کریں، آپ اپنے مسائل کو خود اجاگر کریں. آپ کو تعلیمی اداروں میں کہاں پر کیا مسائل رہے جن کی وجہ سے آپ وہ مقاصد حاصل کیے، اگر آپ نے وہ مقاصد حاصل کی نسل کو روشناس کروندہی کریں. ہر علاقے کے مسائل اپنی آب و ہوا اور ماحول کے مطابق مختلف ہیں. میرے علاقے میں آج بھی خواتین کو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، لیکن میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ پہاڑوں سے اتر کر بھی اور پہاڑوں پر چڑھ کر بھی تعلیم کے جذبے سے آشنا ہیں، واقف کار ہیں. اور اس پیغام کو آپ نے بلکہ اس پلیٹ فارم سے مجھے ایک پیغام ملا ہے کہ مجھے اپنے علاقے کی خواتین کی بھی تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے اس طرح سے کچھ انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ ہم صرف حکومتوں پر نہیں بلکہ معیاری تعلیم اور مطلوبہ نتائج اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور اتنے قیمتی تجربات سے خیالات سے ہمیں اور ہمارے اس مضمون نگاری کے لیے میدان میں اترنے والے خواتین و حضرات کو کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے لیے بہت ساری رہنمائی فراہم کی. میں آپ کو بتاتا چاہوں ابھی تک جو فارمز جمع ہوئے ہیں اس میں 45% جو لوگ ہیں وہ خواتین ہیں. آپ کی اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان ماؤں بہنوں اور ہمارے اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، محکمہ تعلیم سے وابستہ یا سول سوسائٹی کے مختلف طبقات سے وابستہ خواتین کے لیے کہ ویسے تو ہمارے رجسٹریشن کل 5 تاریخ کو ختم ہونا تھا. اب میں آپ کی اس گفتگو کو ہمارے باقی دوستوں کی یعنی معاونت سے ان کے اگر وہ بھی ساتھ دیں تو اس کو مزید مختلف فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا، خاص طور پر واٹس ایپ گروپ مختلف علاقوں کے ذریعے دوستوں تک پہنچاؤں گا اور مزید خواتین کو موبلائز کرنے میں آپ کی اس رہنما گفتگو کو ہم استعمال کریں گے. اور یہ اعلان ہے کہ ہم 5 کی بجائے ہم اس کو 10 یعنی جنوری تک رجسٹریشن کو اوپن رکھیں گے. اور یہ 5 دن خاص طور پر خواتین کے لیے ہوں گی کہ وہ خواتین مزید آگے بڑھیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ سب آگے بڑھیں اور مزید اس مضمون نویسی کے پروسیس میں شامل ہو جائیں. تو تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. اب میں سوالات کے لیے سیشن کو اوپن کرتا ہوں. جو احباب سوال جن کے سوالات ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا سے، میں اپنی جو ٹیم کے جو دوسرے دوست ہیں نثار سبحانی سے کہوں گا اگر سوشل میڈیا پہ کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. جو زوم سیشن کے اندر کوئی دوست جو سوال کر رہے ہیں وہ بھی سوال فارورڈ کریں تو ہم ان کو سوال کو لیں گے، چاہے وہ کچھ کے جوابات شاید ہم دیں، کچھ کے جوابات میڈم دے دے گی اور کچھ کے جواب ڈاکٹر سکندر صاحب دیں گے. تو آپ اپنے سوالات آگے کر لیں. میرا خیال ہے ایک کن کا سوال ہے جی، یہ اقتباس مضمون نویسی استعمال میں کوئی، اچھا جی سوال یہ ہے جی، یہ شاید کن صاحب نے پوچھا ہے، شاید یاسر نے پوچھا ہے، یاسر نے پوچھا ہے جی. اچھا مضمون نویسی میں استعمال میں اچھا اقتباسات کو جو آپ استعمال کریں گے تو اس وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور خاص طور پر حوالے لازم ہے یا نہیں ہے. دیکھیں آپ بھرپور استعمال کریں. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اقتباسات بھی، کتابوں کا مطالعہ بھی ضرور کریں. اس سے
آپ اپنے استدلال کو مضبوط کریں، لیکن جو مسائل کی نشاندہی ہے وہ گراؤنڈ پہ جو مسائل ہیں، جو ریئل لائف میں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر، سکول کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ان کو جو سٹوریز ہے، پرسنل ریئل سٹوریز ہے یا آئیڈیاز ہے جو قابل عمل ہے، اس کو فوکس کریں، اور ضرور آپ اقتباسات استعمال کر لیں، اس میں آپ حوالہ دیں تو بہت اچھا ہے، نہ بھی تو ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہم مقالہ نویسی کا وہ نہیں ہے، بلکہ مضمون نویسی ہے۔ ہم آپ کو بہت زیادہ ہائی فائی سٹینڈرڈز کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں تحقیق کے ان ایس او پیز کو یا پروٹوکولز کا خیال رکھیں۔ ہمارا بنیادی آئیڈیا ایک کنسٹرکٹیو سولوشن بیس ایک مضمون نویسی ہے جو ایک خاص فوکس اور ٹارگیٹڈ ایریے کے تعلیمی مسائل کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں۔ یہ میری طرف سے، اگر سکندر صاحب اور آپ میڈم کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی اور سوال ہے؟ ادروائز ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر جی سکندر صاحب سے ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ جو مضمون نویسی کا جو مقابلہ ہے، دراصل ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے تاکہ اس بیس پہ ہم کچھ سفارشات مرتب کر سکیں این جی اوز کے لیے، کمیونٹی کے لیے اور عوام کے لیے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے آگے لیے۔ کچھ ہم لیجسلیٹرز کے لیے کچھ ان کے لیے۔ تو اگر ایک بندہ ان مسائل کو لکھنا چاہتا ہے یا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سا آسان میکانزم ہوگا جو وہ لوگوں سے ان مسائل کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی تحریر کا حصہ بنائیں؟ اور چونکہ ہر بندہ ایک گاؤں کا اپنے گاؤں کا انفارمیشن رکھتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی لکھیں پورے ضلع کے اس کو سامنے رکھ کے رکھیں، کیونکہ ہم نے کھرما کو ایز اے سیمپل لیا ہے، چونکہ ہمارا مقصد صرف کھرما نہیں ہے، پورے بلتستان ہے۔ تو لیکن ہم جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی چیز کرتے ہیں تو کسی ایک خاص جگہ کو ایز اے سیمپل لینا ہوتا ہے تاکہ پھر آسانی ہو ان چیزوں کے اس میں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے لکھنے والوں کے لیے کون سا آسان میکانزم ہے جو لوگوں سے انفارمیشن لے کے اپنے تحریر کا حصہ بنا سکتے؟ جی ڈاکٹر سکندر صاحب، آپ اگر رہنمائی کریں۔ اس میں ڈاکٹر سکندر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی دشواری ہے ٹیکنیکلی۔ اس کا جو عام طور پر جو طریقہ ہے وہ 2 یا 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پرسنل انٹرویوز کریں، کی انفارمنٹ انٹرویوز ہم جن کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی ایک سکول میں مسئلہ پوچھنا ہے تو وہاں کے پرنسپل سے، ٹیچر سے، اس سکول میں آنے والے طلباء سے اور پیرنٹس سے، اور محکمے کا اگر کوئی ڈی ڈی او یا ای ڈی او مختلف کوئی ہے شامل ہو سکتے ہیں، تو ان کی رائے لے سکتے ہیں، یا آپ سرویز استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سکندر صاحب کی طرف کچھ دشواری ہے تو میں اپنی بات کو مکمل کر لوں، اگر اس دوران وہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ بے شک آپ جواب دیجیے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پرسنلی انٹرویو کریں، لوگوں کے پاس جائیں۔ دوسرا، آج کل سوشل میڈیا کے توسط سے آپ کے لیے کام آسان ہو گیا ہے، فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ کال کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سروے فارم بنائیں، اس میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم یا ہماری ٹیم جو ہے آپ کو مدد کریں گے۔ تو سروے فارم بنائیں، آپ سوالات سوچیں، پہلے سوالات بڑے اہم ہوتے ہیں
کی کوشچنس آپ ڈیولپ کر لیں اور وہ سوالات یہ سروے کی صورت میں آپ ان سے کر لیں، اور اس کے بعد اس سوالات کے یعنی نتیجے میں جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کو آپ پھر آرگنائز کر کے ایک ترتیب دیں. یہ ایک ترتیب ہو سکتی ہے. چونکہ ہم ایکشن ریسرچ ٹائپ کا یہ ہے، ہم ایک کرنٹ یعنی پرابلم سالونگ مسائل کے حل کے لیے کر رہے ہیں، تو بیسکلی یہ لٹریچر ریویو ریسرچ ٹائپ کا نہیں ہے کہ آپ ہاں اگر جی بی کے خاص طور پر کھرمنگ کے حوالے سے جو ڈیٹا اویلیبل ہے محکمے کے پاس سے اور کچھ این جی اوز اور تعلیمی جو آرگنائزیشنز نے ڈیولپ کیے ہیں، جیسے الف اعلان نے کیا ہے، ایسر نے کیا ہے، اور جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس نے اگر کوئی تعلیمی سروے وغیرہ کیے، اس سے آپ مدد ضرور لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پرائمریلی آپ اگر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے سکیں تو بہت اچھا ہے. ڈاکٹر سکندر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ انمیوٹ کریں اگر. ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے. اب میڈم آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، چونکہ آپ کا سوشل ورک کا ایک وسیع تجربہ ہے، تو آپ رہنمائی کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم میڈم. بسم اللہ صاحبہ. میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ پرووائڈ کریں ڈاکٹر صاحب، آواز نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز اب آ رہی ہے. میری آواز جا رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال یہ آیا تھا جی کہ کس طرح سے سوال ذرا دہرائیں جی حیدر بھائی، سوال ذرا دہرائیں. میرا آن شو ہو رہا ہے لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس جا رہے کہ نہیں، لیکن ادھر سے مجھے کچھ سنائی نہیں. یاسر نے چیٹ میں ایک کوشچن ڈالا ہوا ہے، سوال میں پڑھ سکا ہوں لیکن آواز مجھے کسی کی نہیں آ رہی. اچھا مجھے چیٹ میں بتایا کہ میری آواز آ رہی ہے. اگر میری آواز آ رہی ہے تو پھر میں کوشش کروں گا. سوال یہ آیا ہے کسی کتاب یا کسی کی تحریر سے اقتباس مضمون نویسی میں استعمال میں کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے، یا اس کے لیے حوالہ دینا لازم ہے، یا اقتباس استعمال ہی نہیں کر سکتے مضمون نویسی میں. تو اگر میری آواز جا رہی تو میں اس کا جواب دینا چاہوں. جی آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، کسی کی بات کو کوٹ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مضمون نویسی کا یہ حسن ہے، آپ کی تحریر کو اور زیادہ جو ہے اس کو دلچسپ بناتا ہے، بلکہ معنوی طور پر بھی آپ کی تحریر کو زیادہ ویلیوبل بنا دیتا ہے. کوئی اقتباس، کیونکہ آپ جس کو کوٹ کر رہے ہیں، جو مقتبس الفاظ ہے، جو کانٹینٹ ہے، جو آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کسی کو کا ریفرنس دے رہے ہیں تو پھر لامحالہ وہ آپ سے کوئی ایکسپیرینس یا آپ سے پہلے ہی کام ہوا ہے. تو ایسا کام ہے جو کہ آپ لٹریچر ریویو کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کے کام سے ریلیٹڈ، آپ کی تحریر سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی دنیا میں کوئی تحقیق ہوئی ہے اس سے پہلے، یا کوئی تحریر وجود میں آئی ہوئی ہے، کوئی بات کی گئی ہے، تو آپ نے اس کا استعمال بالکل کرنا ہے. آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے حوالہ دینا ہے. اچھا، حوالہ دیتے ہوئے یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا ہم کاپی کہتے ہیں، کاپی یعنی آپ کو کسی کے الفاظ کو یا کسی کی ورڈنگ کو، کسی کے فکر کو، کسی کی تحریر کو آپ حرف بحرف اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کو کاپی کہا جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کے خیال کو چوری کرتے ہیں تو اس کو سرقہ یعنی کہ چوری، سرقہ سے پلیجرزم کہتے ہیں اس کو تحقیق کی زبان میں. تو اس چیز کا یہ پروٹوکولز کے اندر شامل ہے، ایسنشلز کے اندر شامل ہے تحریر کے، لازمی آپ نے حوالہ دینا ہے. اس کوٹیشن کو آپ کوٹ کر رہے ہوں یا کسی شخصیت یا کسی بھی
لکھاری کی آپ تحریر کو یا کسی فقرے کو یا اس کی بات کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو آپ نے حوالہ دینا ہے، اور حوالہ دے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور حوالہ دینا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔ کوئی اور سوال ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، ادروائز ہم اس کو کنکلوژن کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اگر سبحانی صاحب، اگر سوشل میڈیا پہ کوئی سوال آیا ہے پیج پہ یا جو لائیو ہے جہاں سے، وہ بھی آپ شیئر کریں، ایک دفعہ چیک کر لیں، اور گروپ کے دوستوں سے جو براہ راست زوم سیشن میں موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی اور سوال ہے تو وہ ایڈ کر لیں۔ یہ بے شک آپ جو چیٹ میں ڈال دیں تو سوال سب کے سامنے آ جائے گا۔ حیدر بھائی کا سوال، اگر ڈاکٹر صاحب کا آواز جا رہی تو دوبارہ ایک دفعہ۔ حیدر بھائی کا سوال یہ تھا کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں لوگوں کا، وہ اس کی کیا آسان وہاں کے حالات کے مطابق آسان طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے ان ایشوز کو یعنی آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے، وہ ڈیٹا کلیکشن کے آسان طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا میرا خیال ہے۔ ڈاکٹر جی ڈاکٹر صاحب، آگے بھی مجھے بولنا ہے یا؟ جی یہ آپ پہ ہم نے اپنے حصے کا بول دیا اس پہ۔ آپ سے حیدر بھائی نے سوال کیا تھا کہ آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں، کیونکہ آپ علاقے سے واقف ہیں سارے کر دیتے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ڈاکٹر سکندر صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے، ڈراپ ہو گئے، تو ہم آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں جو دوست سوشل میڈیا پہ خوندیان ویلفیئر ٹرسٹ کے پیج پہ یا کھرمنگ سٹار ٹی وی کے پیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو زوم سیشن میں موجود ہے، ان سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ آپ اپنے قیمتی وقت سے اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے کہ ہمارا اگلا سیشن کب ہوگا اور کن کے ساتھ ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ علاقے کے مائے ناز جو تعلیم یافتہ شخصیات ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ان سے آپ کا انٹریکشن کرائیں، اور ساتھ میں انڈیپینڈنٹ جو اسکالرس ہیں جو علاقے سے بے شک نہیں ہے لیکن اپنے اپنے موضوع کے حوالے سے وسیع تجربات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک انٹریکشن کروائیں، اور ان کے تجربات سے اور خیالات سے اور ان کے جو کام ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں اور آگاہی کا موقع فراہم کریں۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے۔ ایک تو اپڈیٹ یہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رجسٹریشن 10 تاریخ تک ہے، کر دیا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر کنسیڈریشن خواتین کو سامنے رکھ کے کیا ہے، تو آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں محلوں میں جو خواتین لکھ سکتی ہیں، مضمون نویسی میں حصہ لے سکتی ہیں، ان کو تشویق دلائیں، ترغیب دلائیں، اور تاکہ ہم مزید بہتر انداز میں اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے مزید یعنی سیشنز کریں گے، اور مضمون نویسی کا یہ سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچنے تک جو ہے مختلف ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی سیشن ہم ضرور کریں گے۔ اس میں ہم جو قومی سطح کے اسکالرس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کو بھی، اور ہمارے علاقے کے جو ایکسپرٹس مختلف اداروں میں، جامعات میں، یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی جوڑ کے ہم سب کو ایک سیکھنے کا موقع فراہم کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حیدر بھائی کا، آغا نثار سبحانی صاحب کا، باقی دوستوں کا، اور آپ سب کا، اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اور پوائنٹ ہے جو حیدر بھائی یا آغا نثار؟ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، السلام علیکم۔
نہیں جی شکریہ بہت. ٹھیک ہے جی پھر گڈ بائے، خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.